بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال ہے، قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب ہے، ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برآت کے بارے میں وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ اس وقت وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ بھی موجود تھیں۔ کس جنگ کے نتیجے میں قرآن جمع کیا گیا؟ جنگ یمامہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو اس لیے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ فرمایا۔ سورہ کوثر کا نزول نمبر کیا ہے؟ 15واں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے مرنے والی اونٹنی کا نام عزبہ تھا۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنے مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ 6 لاکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ 42 مرتبہ۔ صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 'صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ برناباس۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب ہے شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے کن 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔ دار علندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ 40 سال عمر کی شرط تھی۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا؟ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ حسین بن نمیر۔ سوال ہے حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب ہے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو۔ سوال ہے زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اول زمین کا نام ادمیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 80 یا 82 تقریباً۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال ہے سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟
जवाब है हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है शैतान कितने साल तक खजांची रहा? जवाब है शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर अब्दुल्ला बिन कीमा ने तलवार मारी और उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की कड़ियां टूटकर धंस गई थी और दांत कुछ टूट गया। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने खुद की कड़ियां फरते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थी? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद की कड़ियां फरते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थी। कुरान की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। नबूवत मिलने के वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? 83 बरस थी। जंगे अहज़ाब का क्या मतलब है? तमाम जमातों की मुत्तहदा जंग। पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार। सवाल है फतेह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? जवाब है इनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई, क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई ना कोई जवान इस जंग में मारा ना गया हो। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो बालिग ही पैदा हुए थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस पहाड़ पर उतरी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर तौरात मिली। हज के सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी अज़वाज मुतहरात थीं? हज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 अज़वाज थी। नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? सूरह निसा से। कौन सा दरख्त यहूदियों का पता ना देगा? गरकत का दरख्त यहूदियों का पता ना देगा। सवाल है इमाम नसाई का पूरा नाम लिखिए। जवाब है अबू अब्दुर्रहमान अहमद नसाई। जनाब अबू तालिब के कितने दिन बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसाल फरमाया? 3 या 5 दिन बाद। फतेह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ऊंटनी पर सवार थे? कस्वा पर। कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी?
اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود دی۔ سوال ہے اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب ہے حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک نے کس نبی کو بڑھاپے سے بچنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھانے کا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی تھی؟ جواب ہے لوہے اور تانبے سے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ سب سے پہلے موٹی روٹی کس نے بنائی تھی؟ سب سے پہلے موٹی روٹی نمرود نے بنائی۔ ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم بن عثمان۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے بخت نصر کے دور حکومت میں۔ ایسا کون سا لفظ ہے جس کو بولے بغیر کوئی فرشتہ زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا؟ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں مڑ سکتا یا اٹھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر تھی۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے دانت صاف کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10ویں محرم کو۔ سوال ہے اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سوال ہے کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب ہے گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔
पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? यकम ज़िकत। पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? सफा की पहाड़ी पर। सवाल है किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब है जबले खंदमा। सवाल है वो कौन है जो बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा भूखा रहेगा? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज वो ज्यादा भूखा रहेगा जो दुनिया में ज्यादा खाने वाला है। किस गुनाह के करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? कत्ल करने से। सवाल है खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में खैरात का हुक्म 150 बार आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे उनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो।